الرحمن الرحیم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ سے متعلق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور لبرٹی چوک سے عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اسے خود تحریک انصاف والے تو اسے حقیقی آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کوئی اسے خونی مارچ کے نام سے یاد کر رہا ہے تو کوئی اسے فتنہ مارچ قرار دے رہا ہے۔ برحال مارچ ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، تو مارچ کا آغاز جو ہے وہ لبرٹی چوک سے شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دیر قبل میں دیکھ رہا تھا، جب عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو سما ٹی وی کی جانب سے یہ خبر چلائی گئی کہ عمران خان کی تقریر کے ختم ہوتے ہی کارکن اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو گئے، اور اس سوال سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ منتیں ترلے کرتی رہی کہ لانگ مارچ جو ہے ہم نے اسلام آباد لے کے جانا ہے، یہ کوئی لبرٹی چوک تک کا پروگرام نہیں تھا۔ لیکن کارکنوں نے ان کی ایک ہی نہ سنی اور موسٹلی جو ہے وہ گھروں کو واپس چلے گئے۔ بہرحال ابھی یہ لانگ مارچ روانہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں شریک ہیں۔ لیکن یہ جو شہروں کے سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا تو کچھ لوگ شامل ہوتے رہیں گے، کچھ چھوڑتے رہیں گے۔ بہرحال یہ لانگ مارچ کی اپنی ایک سائیکی بھی ہوتی ہے۔ تاہم یہ لانگ مارچ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا، جیسا کہ خود تحریک انصاف کے اپنے ایک باغی رکن، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، فیصل واڈا نے لانگ مارچ سے قبل ہی لانگ مارچ کا جو ہے وہ تختہ، یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ قبل ہی اس نے اس پورے لانگ مارچ کو کسی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچایا، جیسا کہ اس نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ خونی مارچ ثابت ہوگا، اور اس مارچ کے اندر عمران خان اس مارچ میں جو ہے وہ اہم سیاسی شخصیات اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے جنازے اٹھیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ فیصل واڈا کی جانب سے جو ہے یہ باتیں کی گئی تھیں، اور حالات بھی کچھ اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے سیاسی دوام کے لیے، کہ چونکہ اس کا سیاست جو ہے وہ نیئر اباؤٹ ختم ہو چکی، اور خاص کر کل کا جو پریس کانفرنس تھا فوجی ترجمان ادارے کی جانب سے یا ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے جو پریس کانفرنس کیا گیا، وہ ایک قسم کا عمران خان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال بھی تھی اور واضح پیغام بھی تھا کہ اب لاڈ شاڈ ختم، یعنی کہ اب ٹکور ہوگی۔ واضح طور کے اوپر انہوں نے برملا کہا بھی صحیح، اور اس کے بعد عمران خان کے لیے مشکلات میں یوں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود یہ جو عمران خان کا لانگ مارچ جو لاہور سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ تخت لاہور آپ اسے کہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برحال لاہور سے، ٹھیک ہے، لاہور سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ لانگ مارچ شروع ہوتے ہی ہمیں کچھ اور نوید سنا رہا ہے۔ وہ یہ کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بھی بنے گا، یا یوں کریں، مجھے تو یہ نوید دے رہا ہے یہ لانگ مارچ عمران خان کے پنجاب حکومت کے خاتمے سے متعلق۔ جیسا کہ کچھ دیر قبل آپ نے خرم لغاری جو ہمارے شہر سلطان جتوئی سے جن کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے، انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 5 سے 6 ایم پی ایز بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بغاوت جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ویسے بھی ہر ایم پی اے کو، ایم این اے کو، اور تمام پولیٹیکل جو عہدیدار ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے ہزار بندے لے کے آنے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی جو ہے وہ بندے نہیں لائے جا سکے، کیونکہ لوگ خوف میں بھی مبتلا ہیں اور وہ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے۔ اور خاص کر جو بچے کچھ کثر تھی، وہ فیصل واڈا کے اس انکشافات نے کہ یہ لانگ مارچ کس طریقے سے خونی ہوگا، کیسے اس میں لاشیں گریں گی، تو اس نے بچی کثر جو ہے اس نے نکال دی۔ تو اب کوئی بھی شخص، ایون کہ تحریک انصاف کی اپنی جو قیادت ہمیں عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ نظر آئی، وہ بھی آپس میں یہ چیم گویاں کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری عمران خان بلی نہ لے لے اور ہمیں موت مروا کے جو اپنی سیاست چمکائے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ صحافی ارشد شریف جو ہے اس کی لاش کے اوپر، اس کے جنازے کو کس طریقے سے عمران خان نے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیش کر رہا ہے، اور اس کے پوسٹر وغیرہ لگا دیے، اور کہا جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی کا یہ پہلا شہید ہے۔ تو اب کیا کہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اب
جو ارشد شریف کے قاتل ہیں وہی اس کے خون کے بیوپاری بن چکے ہیں۔ بہرحال ابھی ارشد شریف سے متعلق تو حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بنی گالہ میں ارشد شریف کے قتل کی کیسے پلاننگ ہوئی، لیکن عمران خان کا یہ جو فتنہ مارچ ہے، فساد مارچ ہے، یا لانگ مارچ ہے، یا حقیقی آزادی مارچ ہے، یا خونی مارچ ہے، یہ اپنے ابتدا سے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ لبرٹی چوک کے گول چکر سے شروع ہونے والا لانگ مارچ گول ہی ہو گیا ہے۔ لانگ مارچ ایسے نہیں ہوتے بھائی، آلریڈی عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ نہیں، 25 مئی کو بھی عمران خان نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ لانگ مارچ ناکام ہوا، اور اس لانگ مارچ کے ناکام ہونے کی وجہ سے عمران خان کو ہمت اور جرات ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ دوبارہ لانگ مارچ بلائیں۔ اب خان صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں، ابھی میں لبرٹی چوک پہ اس کی تقریر سن رہا تھا جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور برملا انہوں نے کہا کہ یہ میرا لانگ مارچ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا لانگ مارچ سیاست کے لیے نہیں ہے، یہ میرا لانگ مارچ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ خان صاحب اگر ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، سیاست کے لیے بھی نہیں ہے، حکومت گرانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر کس لیے ہے؟ یہ ایک سوال کا جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پروگرام میں بھی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر جو فیصل واڈا نے کہا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ خونی ہے، تو کہیں خون کی ہولی تو آپ نے نہیں کھیلنی، یا پھر اس کی دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ شاید جو ہمارے آرمی کی کمان میں تبدیلی ہو رہی ہے یا ہونی ہے اس میں دباؤ ڈالنے کے لیے تو نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ چل بھی رہی ہیں، حقائق سامنے آئیں گے، لیکن ایک بات بڑی جو ہے وہ مجھے ریلیونٹ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے خونی درندے کا ٹائٹل دیا گیا۔ اب وہ خونی درندہ کیسے کہ خود عمران خان نے جو عید میلاد النبی کا مارچ تھا حویلیاں کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا، اس میں 2 درجن سے زائد تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، یا کوئی اس کی تعداد 50 بھی بتا رہا ہے کہ 50 کارکنوں کو عمران خان نے جو ہے وہ شہید کرایا، یعنی ان کے خون سے ہولی کھیلی۔ تو جو شخص دوسروں کے کارکن شہید کرا سکتا ہے تو وہ اپنی کیا سیاسی دوام کے لیے اپنے کارکن یا اپنے سیاسی قید کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا؟ جو ارشد شریف کی لاش بیچ سکتا ہے وہ شاہ محمود قریشی یا کسی اور کی لاش نہیں بیچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی بھی پریشان ہے کہ کہیں بادی النظر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سب سے بڑے کیو بونو ہوں گے اگر عمران خان پارٹی عہدے سے بھی فارغ ہوتا ہے، تو شاید وہ بھی شاہ محمود قریشی بھی اس خوف ڈر میں ہوں کہ کہیں میری قربانی نہ لے لی جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا بھی اسی لبرٹی چوک پہ اگر آپ دیکھیں کہ عوامی مارچ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو کراچی سے شروع ہوا اور اسلام آباد ڈی چوک تک آیا اور یہاں پہ اختتام پذیر ہوا، لیکن اس عوامی مارچ میں آپ نے دیکھا کہ وہ عوامی مارچ جو ہے وہ واقعی عوام کی تقدیر بدل کے اس نے بدلی، حکومت گرا دی بلاول بھٹو زرداری کے اس عوامی مارچ نے۔ تو عمران خان سمجھتا ہے کہ شاید اس کا مارچ بھی جو ہے یہ فتنہ مارچ، فساد مارچ یا حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی پر منتج ہو سکتا ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، آپ کا پہلے مارچ جیسے میں کہہ رہا تھا ناکام ہو گیا۔ مارچ کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ سیاسی وزڈم بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن خان صاحب میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تو خود جو ہے فوج کے سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور فوج نے اب انکار کیا تو انہوں نے فوج کو ہی غدار کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال دیکھتے یہ ہیں کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کب پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا بھی ہے یا راستے میں ہی ویسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ گول ہو گیا تو یہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ سے ہماری بھی دعا ہے کہ حفظ و امان میں رکھے سب کو، چاہے وہ سیاسی مخالف ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو، کوئی نہ کوئی، ہر کوئی اپنی ماں کا بیٹا ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو اپنی بہنوں کا بھائی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس فتنے سے، فساد سے، شر سے، قتل و غارت سے، خون سے جو ہے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ سیاست تو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔